دعائیں تو دل کا راز ہوتی ہیں، جس کا رازدار خود اللہ ہے۔ جب اللہ نے تمہارے حق میں معجزے کرنے ہوتے ہیں، تب وہ تمہیں اپنی لاڈلی نماز تہجد سے متعارف کرواتا ہے۔ تہجد کی توفیق ملنا اس میں مانگی گئی دعاؤں پر قبولیت کی نشانی ہے۔ دعاؤں کو اللہ نے سب سے طاقتور اختیار دیا ہے کہ دعائیں برے کو بہتر میں بدل سکتی ہیں۔ جن دعاؤں کو لوگ ناممکن سمجھتے ہیں، میں نے وہ دعائیں بھی قبول ہوتی دیکھی ہیں۔ تہجد میں سچے دل سے مانگی گئی ہر دعا قبولیت کے درجے پر پہنچ کر نصیب کا حصہ بنا دی جاتی ہے۔ اللہ کو تمہارے دل کی بات سمجھنے کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں، تمہاری آنکھوں سے نکلتا ہوا ایک آنسو اس کی وضاحت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اللہ سجدہ تہجد بھی ان لوگوں کے نصیب میں لکھتا ہے جن کی دعاؤں نے نصیب کا لکھا بدلنا ہوتا ہے۔ ایک وقت آئے گا تمہاری سب ناممکن دعاؤں پر وہ کن کہہ دے گا، پھر اس وقت تمہیں لاڈ آئے گا اپنے اللہ پر۔ تم نے جو رو رو کر مانگی ہیں دعائیں، مبارک ہو کہ انہیں قبولیت کے لیے چن لیا گیا ہے۔ معجزوں کی مثالیں تمہیں بے وجہ نہیں سنائی جاتی، معجزے تمہارے مقدر میں بھی ہیں۔ اللہ کی محبت پہ شک نہ کریں، اگر وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اللہ تو دراصل جو تم مانگ رہے ہوتے ہو اس کے لیے تمہیں تیار کر رہا ہوتا ہے۔ جب ممکن کا کوئی بھی چارہ باقی نہیں رہتا، تب تمہاری دعائیں ہی تمہارے لیے معجزہ بنتی ہیں، کیونکہ یہ سیدھا وہاں جاتی ہیں جہاں اللہ کا کن صداؤں کے انتظار میں ہوتا ہے۔ تم بس یقین رکھو اپنی دعاؤں پر، اس رب پر، وہ جو کن کہتے ہی فیکن کر دے گا۔ اگر معجزے چاہتے ہو تو اللہ کی قدرت، اس کے فیصلوں پر اور اس کی رحمت پر اندھا اعتماد کر لو۔ جب دل میں مایوسی نہیں ہوگی، وسوسے نہیں ہوں گے، تب اللہ معجزوں کی برسات کر دیتا ہے۔ وہ بھی سن لیتا ہے جو تم نے کہا بھی نہیں۔ وہ ہر ٹوٹی ہوئی امید کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ ممکن ہے کہ اس دیر کے بعد دعا میں مانگی گئی چیز ہی تمہارا نصیب ہو۔ ممکن ہے کہ تمہاری کہانی کا انجام بھی کن پر ہو۔ کچھ دعائیں تو اللہ بناتا ہی کن کے لیے ہے، اور جو تڑپ خدا تک لاتی ہے اس کے بعد کن ہونا لازم ہے۔ تمہارے اللہ سے کیے گئے ہر گمان کو حقیقت میں بدل سکتی ہے۔ تمہاری تہجد کی دعائیں تمہیں حیران کر سکتی ہیں۔ اللہ کو اس دل سے پیارا کیا ہوگا جو روز تہجد کے سجدوں میں ٹوٹ کر اس کے سامنے بکھر جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی معجزوں کے لیے دھڑکتا ہے، دعائیں مانگتا ہے۔ تہجد کی دعاؤں میں جو اثر ہے اس کا نعم البدل کوئی نہیں۔ ادھورے قصے مکمل کروانے ہیں تو تہجد میں رب سے مانگو، اللہ کے بہت قریب ہو جاؤ، پھر یہ دنیا کی خواہشیں بھی بے معنی لگتی ہیں۔ دعاؤں کو بے فائدہ نہ سمجھا کریں۔ جب اللہ قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تو نصیب کا لکھا بھی بدل جاتا ہے۔ تو یقین سے دعا کریں۔ جو دعائیں سالوں سے قبول نہیں ہو رہی، وہ تہجد میں مانگنے سے قبول ہو جاتی ہیں، اور تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عکس ہوتی ہیں۔ گم ہو جانے والوں کی واپسی کا معجزہ اللہ نے تہجد میں چھپا رکھا ہے۔ سنو، تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتے ہیں، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو واقف ہے تمہاری دعاؤں سے، اس نے ہی تو تمہاری دعاؤں کو پورا کرنا ہے۔ وہ تو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، آزمائش بھیج کر۔ اگر کسی دعا کا جواب اب تک نہیں آیا تو تھوڑا صبر کرو، کیونکہ
اس دعا کو اللہ نے بہتر وقت کے لیے اپنے پاس سنبھال رکھا ہے۔ جب دعا مخلص دل سے نکلتی ہے، اس کے حق میں یا تو قبول کر لی جاتی ہے یا اس دل کو صبر دے دیا جاتا ہے۔ صبر کے اشکبار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل دیے جاتے ہیں، اور تم کانپتے ہوئے لبوں سے اس کے المجیب ہونے کی گواہی دو گے۔ کیا پتہ اس صبر کے بعد اللہ نے مقرر کیا ہو جو تم مانگتے مانگتے تھکتے نہیں، جس کے لیے وقت تہجد سر سجدے سے نہیں اٹھتا، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے، تو پھر امید رکھو دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ کیوں نصیب کا لکھا سمجھ کر ہار مان بیٹھے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے دعا سے نصیب کے لکھے ہوئے کو بھی بدلنے والا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ جن دعاؤں کو ادھورا سمجھ کر مانگنا چھوڑ دیتے ہو، تم نہیں جانتے کہ معجزوں پر قدرت رکھنے والا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بے شک اللہ نہایت رحم کرنے والا اور بڑا باحیا اور بہت قدردان ہے۔ وہ تو السمیع ہے، تمام سننے والوں میں سے بہترین سننے والا۔